آج ایک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت وی آئی پی قسم کی ایک ویڈیو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور بہت میں نے جو ہے اس سے پہلے میں نے چیک کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس جو ہے وینڈ کیا ہے، تو میں نے اس کی وارنش وغیرہ کی ہے اس کی اچھی طرح سے۔ تو اس طرف سے میں نے ابھی اسے وارنش نہیں کی، مطلب وارنش نہیں لگائی ابھی اس میں، کیونکہ جو ہے ابھی میں نے اس کے جو ہے وہ ویڈیو بنانی تھی، تو میں نے سوچا شاید یہاں پہ کچھ ضرورت پڑے، تو پھر ابھی یہ سارے جو ہے نا وہ دھاگا وغیرہ لگایا، سلائی کی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے کوشش کروں گا ڈائیگرام سے سمجھاؤں، ڈائیگرام سے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہمارے پاس ہوتی ہیں یہاں پر 4 کوائلیں، 4 کوائلز ہوتی ہیں، 2 رننگ کی جو ہے وہ کوائلز ہوتی ہیں۔ یہ رننگ کی کوائل نمبر 1 ہے، یہ رننگ کی کوائل نمبر 1 ہے، اور یہ رننگ کی کوائل نمبر 2 ہے، جو کہ اس جو ہے کور کے اندر یہ باہر والی کوائلز ہوتی ہیں۔ یہ والی رننگ کی ہے اور یہ والی رننگ کی ہے، جو اندر کی طرف ہیں یہ والی ہوتی ہیں سٹارٹنگ کی کوائل۔ اب جو بھی کوائل ہے، یہ جو باہر والی 2 رننگ والی کوائلز ہیں، تو یہ باہر والی دونوں جو رننگ والی کوائلز ہیں، یہ ہیں 5 جو ہے مطلب کوائلوں کا سیٹ ہے۔ تو اب اس میں ہر کوائل کے اندر ایک انر جو ہے وہ مطلب سرا ہوتا ہے اور ایک آؤٹر سرا ہوتا ہے۔ انر کیونکہ دیکھیں کوائلیں اس طرح سے بن رہی ہوتی ہیں، ساری کوائلیں ایسے بنتی ہیں، ایک ان ہوتا ہے وائر کا سرا اور ایک آؤٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب وائر کے جو چکر ہیں مکمل ہو جاتے ہیں، جب کوائلیں مکمل ہو جاتی ہیں، تو ایک جو ہے وہ سرا آؤٹ ہوتا ہے، تو اس کو ایک انر اور ایک آؤٹر، ایک انر وائر کہہ سکتے ہیں کوائل کی، اور ایک آؤٹر وائر ہوتی ہیں۔ ہر کوائل کے اندر تقریباً جو ہے سب میں ایسے ہی ہوتا ہے، جتنی بھی تمام وائنڈنگ کی جتنی بھی کوائلز ہوتی ہیں، ایک انر جو ہے وائر ہوگی اور ایک آؤٹر وائر ہوگی۔ تو یہ جو ہے رننگ کی انر وائر ہے، یہ آؤٹر وائر ہے، یہ انر وائر ہے، آؤٹر وائر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سٹارٹنگ کی کوائل نمبر یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ کوائل نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ ان کی بھی انر اور آؤٹر 2 وائر ہی ہیں، انر وائر، آؤٹر وائر۔ آؤٹر جو ہے ظاہر ہے اس طرح سے، انر جو ہے جہاں سے کوائل بننا شروع ہوئی تو یہ شروع والی انر ہوتی ہے، اور آؤٹر جب ختم ہو جاتی ہے باہر نکلتی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ دوسرا سرا ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہے انر اور آؤٹر کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو ہے یہ کنیکشنز آف واٹر پمپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 HP کی مطلب ڈبل روٹر جس کو کہا جاتا ہے، ڈبل روٹر جو ہے موٹر ہے، اس کو جو ہے میں نے وینڈ کیا ہے، اور فرسٹ ٹائم میں نے کیا ہے اور بہت ٹائم لگایا ہے، اور بڑے مطلب توجہ سے، دل سے، نیت کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ وینڈ کیا ہے۔ دیکھیں کچھ جو ہیں وہ مطلب کاریگر حضرات جو یہ پیپر اندر ڈالتے ہیں، کچھ تو اس کو جو ہے وہ فولڈ نہیں کرتے، اور کچھ جو ہیں وہ فولڈ کرتے ہیں۔ جو فولڈ نہیں کرتے وہ ہے کام رسکی، مطلب یہ جو اب دیکھیں یہ جو پیپر ڈالا ہے، نہ یہ باہر کی طرف نکل سکے گا، نہ مطلب اندر کی طرف، کسی بھی سائیڈ پہ، نہ نیچے نہ اوپر، کسی بھی سائیڈ پہ جو ہے وہ پیپر نکل نہیں سکتا اگر آپ نے فولڈ کیا ہو۔ اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، تھوڑی جو ہے وہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن جو ہے یہ کام بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس سے شارٹ ہونے کا جو ہے خطرہ جو ہے سمجھ لیں کہ 0% ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو ہے اس میں اچھی چیز جو میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاں پہ سلیو وہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں، میکسیمم جو ہیں لوگ جو سلیو ہے وہ سنگل سلیو یوز کرتے ہیں۔ میں نے ساری سلیو جتنی بھی ہیں، یہ جتنی بھی سلیوز ہیں، میں نے جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ یوز کی ہیں۔ پہلے چھوٹا نمبر سلیو میں نے چڑھائی، اس کے بعد جو ہے وہ بڑا نمبر اس کا سلیو کا چڑھایا، ڈبل جو ہے وہ سلیو چڑھائی ہے۔ کیونکہ جب یہ گرم ہوتی ہے، یہ موٹر چل کر، تو جب یہ گرم ہوتی ہے تو اس کی مطلب یہ سلیو کتنی ہے، اس کی لیئر تھوڑی سی ہوتی ہے، تو یہ استعمال مطلب ہیٹ ہو کر اس کی جو ہے
کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹیریل جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے. ضائع ہوگا تو ظاہر ہے موٹر شارٹ ہو جائے گی، شارٹ ہوگی تو وہ جل جاتی ہے موٹر. یہی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ موٹر کی ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. 2-4-5 سال کے بعد جب جو زیادہ یوز ہوتی ہے 5-7-10 سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں، ڈبل سلیو یوز کریں، وارنش وغیرہ اچھی طرح سے لگائیں، سلائی اچھی طرح سے کریں اور کنیکشن آپ ٹھیک طرح سے کر دیں، تو میرے خیال سے اگر جو ہے بیرنگ وغیرہ اچھی طرح سے آپ جو ہے اچھے بیرنگ، اچھی نسل کے، اچھی کوالٹی کے آپ ڈال دیں تو میرے خیال سے 15-20 سال تو امید ہے کہ وہ چیز جاتی نہیں ہے اگر نیت کے ساتھ یوز کی گئی ہو تو. اچھا، اب جو ہے اس کے کنیکشن کی بات کریں گے کہ اس کے کنیکشن دیکھیں. یہ ہے ہمارے پاس سٹارٹنگ کوائل. سٹارٹنگ کوائل ہوتی ہے کہ جس میں کیپیسٹر اٹیچ ہوتا ہے، کیپیسٹر جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. اب ایک انر اور ایک آؤٹر، ایک انر ایک آؤٹر جو ہے یہ دو کوائلز ہیں جو یہ اندر کی طرف ہوتی ہیں، جو یہ اندر کی طرف کوائلز لگی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ درمیان میں کراس پیپر لگایا جاتا ہے تاکہ جو ہے باہر والی رننگ والی کوائلز جو اندر والی کوائل کے ساتھ جو ہے وہ کراس نہ ہوں، ٹچ نہ ہوں. اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام میں تو تھوڑے سی جو ہے وہ ایسا فیل ہوگا، پتہ نہیں یہ کتنی جو ہے وائر ہیں یا کہ کیا لائنیں ہیں. اگر توجہ کریں گے جی تو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اب جو اس کی جو آؤٹر وائر ہے، یہ 2 رننگ کی جو کوائل ہے نا، ایک یہ رننگ کی کوائل ہے اور ایک یہ والی رننگ کی کوائل ہے. ایک انر سرا ہے، ایک آؤٹر سرا ہے. اس کا بھی ایک انر سرا ہے، ایک آؤٹر سرا ہے. جو اس کے دونوں آؤٹر سرے ہیں وہ آپ نے نکال دیے. یہ دیکھیں اس کا آؤٹر سرا یہ باہر نکالا اور جو ہے اس کا آؤٹر سرا باہر نکالا. تو یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف آ رہے ہیں، یہ دونوں سرے باہر نکال دیے. یہ آؤٹر، ایک یہ آؤٹر ہے رننگ کا اور جو ہے سٹارٹنگ کا، سوری، ایک یہ آؤٹر ہے سٹارٹنگ کا، ایک یہ آؤٹر دوسری کوائل کا. یہ دونوں کے دونوں جو ہے میں نے نکال دیے. یہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں گے؟ دونوں کے دونوں کیپیسٹر جہاں پہ لگے گا. ظاہر ہے کیپیسٹر کے 2 ہی پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ کیپیسٹر کے پوائنٹ لگ جائیں گے. اب دیکھیں یہ میں ڈائیگرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ جو سٹارٹنگ کوائل ہے اس کا آؤٹر سرا ایک سرے سے جوڑ دیا کیپیسٹر کے، اور دوسری جو سٹارٹنگ کوائل ہے اس کا آؤٹر جو ہے وہ دیکھیں آؤٹر جو سرا ہے، آؤٹر سرے کو میں نے کیپیسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ کنیکشن ہو گیا. مطلب یہ میں آپ کو پیرالل کنیکشن کر رہا ہوں اس موٹر کے. اور کوشش کریں جس میں 5 رننگ کی جو ہے 5 کوائلوں کا سیٹ ہے، 5 کوائلوں کا سیٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کنیکشن یہ جو ہے پیرالل کنیکشن کریں تو یہ مطلب بہترین طریقہ ہے. کنیکشن کرنے کا ایک سیریز طریقہ ہوتا ہے، ایک پیرالل کنیکشن ہوتا ہے. بس آپ اس ڈائیگرام کے مطابق آپ کنیکشن کریں، باقی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی چیز. تو دیکھیں یہ آؤٹر سرا کیپیسٹر کے مطلب دوسری کوائل کا آؤٹر سرا کیپیسٹر کے ایک سرے کے ساتھ اور سٹارٹنگ کا ایک آؤٹر سرا دوسرے سرے کے ساتھ. کیپیسٹر کا ہو گیا کنیکشن بالکل مکمل. اب اس کا ایک سٹارٹنگ کا انر سرا رہ گیا اور سٹارٹنگ کا انر سرا رہ گیا. تو اب جو ہے رننگ کی آپ نے دیکھنی ہے. رننگ کی جو ایک کوائل جو مرضی ہے، چاہے کوائل 1 لے لیں 2 لے لیں جو بھی ہے. اب جیسے کوائل 2 کی میں انر وائر لے رہا ہوں، انر وائر لی، اس کو میں جو کوائل 1 ہے اس کی میں آؤٹر کے ساتھ جوڑ دوں گا، یہ ان دونوں کو ملا دوں گا. دیکھیں رننگ کی میں نے انر وائر لی اور رننگ کوائل 1 کی جو ہے میں نے آؤٹر وائر لی. کوائل 2 کی رننگ کی جو ہے کوائل 2 کی میں نے انر وائر لی اور جو ہے رننگ کوائل کی کوائل 1 کی میں نے آؤٹر وائر لی، دونوں کو ملا دیا. تو ان دونوں کو ملایا. ڈبی جو مین ڈبی ہوتی ہے موٹر میں جو ایک سائڈ پہ لگی ہوتی ہے، یہ والی جو ڈبی بنی ہوئی ہے یہ والی سائڈ پہ، تو دیکھیں ایک میں نے انر وائر لی اور ایک آؤٹر لی. تو ایک انر اور آؤٹر میں نے جو یہ 2 ملا کے، ٹھیک ہے، یہ 2 ملا کے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اور یہ یہاں سے آپ دیکھیں جو انر ہے، یہ دیکھیں یہ رننگ کی باہر والی کوائلز ہیں. یہ ہو گیا اس کا آؤٹر سرا اور یہ آگے والی کوائل کا انر سرا جو ہے میں نے جوڑا ہے اس آؤٹر والے سرے کے ساتھ.
اس آؤٹر والا سرا جو ہے میں نے باہر نکال دیا، یہ باہر نکل آئی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے پیریلل کنیکشن۔ انر کوائل جو ہے رننگ کوائل کی 2 کی جو ہے انر اور رننگ کوائل 1 کی جو ہے وہ آؤٹر، دونوں کو ملایا، یہ ہمارے پاس آ گئی ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ رننگ کی جو ہے بچی، رننگ کوائل جو ہے 2 کی، اس کی آؤٹر وائر بچی، اور جو کوائل رننگ کوائل کی مطلب کوائل 1 ہے اس کی انر بچی۔ اس کی آؤٹر اور اس پہلی کوائل کی انر دونوں کو ملا دیں گے۔ دیکھیں اس کی آؤٹر میں لے کے گیا ہوں اور اس کی انر دونوں ملا کر میں نے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے ڈبی میں دوسری طرف میں نے جوڑ دیا۔ جو کوائل ہے دیکھیں رننگ کوائل 2 اس کی جو ہے آؤٹر وائر اور جو رننگ کوائل 1 ہے اس کی انر وائر، اس کو میں نے جو ہے وہ لے کر گیا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ساری جڑ گئی ہیں، تو یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائیگرام میں تو وہ آپ جمپ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا مطلب نہیں بتا سکتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اسی طرح یہ اس طرف والی 2 کی جو ہے وہ باہر والی کوائل، انر والی کوائل، اور اس کی آؤٹر والی جو ہے وہ انر والی وائر اور آؤٹر وائر دونوں کو ملا کر باہر جو ہے وہ نکال دیا۔ اسی طرح آگے والی جو 2 ہیں اس کی بھی رننگ کی ایک انر اور ایک آؤٹر وہ باہر ملا کر یہ باہر نکال دی، یہ والی وائر باہر آ گئی۔ اب یہ دیکھیں اس کا آؤٹر سرا بچا اور اس کا انر سرا، ان دونوں کو ملا کر یہاں پہ آ گیا 2۔ پہلے ہم نے ملایا تھا اس کی انر ہو گئی تھی اور جو ہے رننگ کوائل 1 کی اس کی آؤٹر ہو گئی تھی، تو دونوں کو ملا کر یہ ہمارے پاس دونوں کو ابھی ہم نے جو ہے وہ رننگ کے کنیکشن مکمل کیے ہیں۔ ایک ہمارے پاس بچ گیا تھا انر سرا سٹارٹنگ کا، ایک انر سرا سٹارٹنگ کا۔ ایک انر سرے کو ایک طرف جوڑ دیں گے اور دوسرے انر سرے کو اس طرف جوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ دوسری طرف جوڑ دیا ہم نے۔ اس طرح سے جو ہے وہ سٹارٹنگ کا جو ایک سرا جو ہے ہم نے انر وائر کو جوڑ دیا، جو کہ ہم نے رننگ کی جو 2 ملائی تھی، ایک انر اور آؤٹر ملا کر جو ہے اکٹھے کیے تھے کنیکشن۔ ایک طرف ہم نے انر کو ادھر جوڑ دینا، ایک طرف انر کو ہم نے جو ہے جو اس کا جو ہمارا ہے سٹارٹنگ کوائل کا انر سرا، اس کو ہم نے جوڑ دینا دوسرے پوائنٹ پر۔ تو اسی طرح دیکھیں یہ تھی سٹارٹنگ کوائل۔ سٹارٹنگ کوائل میں سے اب ایک انر سرا نکلا ہے، انر سرا نکلا ہے تو دیکھیں یہ ایک سرا جو ہے ایک طرف جوڑ دیا اور دوسرا جو ہے انر سرا نکلا ہے وہ دوسری طرف جوڑ دیا۔ اگر تو آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ موٹر کے جو چکر ہیں وہ سیدھے ہیں، اور سیدھے کس طرف ہوتے ہیں؟ کلاک وائز ڈائریکشن میں، اس طرح سے جیسے گھڑی نہیں چلتی ہے اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ کلاک وائز جو ہے چکر ہوتے ہیں موٹر کے سیدھے۔ اگر جو ہے الٹے ہوں، اس طرح موٹر آپ کی چل رہی ہے تو اس کے چکر کیسے سیدھے کرنے ہیں؟ آپ نے جو ہے وہ سٹارٹنگ کی جو وائر ہے، یہ سٹارٹنگ کی جو انر وائر جوڑی ہے ایک طرف ادھر اور دوسری سٹارٹنگ کی انر ایک طرف ادھر لگائی ہے، اس کو اٹھا کر ادھر لگا دینا ہے، اور اس والی کی جو انر وائر ہے اس کو اٹھا کر ادھر لگا دیں گے۔ اس کے جو ہے وہ واٹر پمپ کے جو ہے وہ جو چکر ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ تھا جو ہے وہ کنیکشن کا طریقہ کار۔ باقی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اور کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا اس کو پریکٹیکل میں بھی، اب تو یہ تھوڑی سی محنت کر دی ہے، یہ تھوڑا سا باندھ دیا ہے، اس لیے میں اب نہیں چاہ رہا کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے کھولوں اور اس طرح کروں، ورنہ پھر میں جو ہے پریکٹیکل آپ کو کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا زندگی رہی تو یہ تھی آج کی میری جو چھوٹی سی ویڈیو۔ تو کوشش کریں، انشاءاللہ ہر چیز ممکن ہے، بس اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور ہر چیز ممکن ہے۔ ہر چیز انسان نے ہی ظاہر سی بات ہے بنائی ہے، تیار کی ہے، آپ اس کے اوپر سوچتے کیسا ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ پہلے چیز کو سمجھیں اچھی طرح سے، جب کلیئر ہو جائے پھر پریکٹیکل کریں۔ چیزوں کو پہلے تھیوری کو سمجھیں، تھیوری نہیں سمجھنی ہے تو پریکٹیکل دیکھیں، پریکٹیکل نہیں مطلب اس میں وہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو محنت کوئی کسی بھی کام میں آپ کریں تو وہ آپ کام سیکھ ہی جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور جو ہماری ویڈیوز جو ہے ریگولر اور باقاعدہ طریقے سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت جو ہے وہ دے، اور اللہ انہیں خوش رکھے کہ ہمیں اپنا جو ہے قیمتی وقت نکال کر، ظاہر سی بات ہے ہمیں ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے، انہیں کون سا جو ہے نقصان ہوتا ہے، علم ہی سیکھ رہے ہیں نا، وہ کون سا کوئی مطلب آپ ویسے بھی تو آپ ویڈیو وغیرہ ہیں، ویسے بھی تو ویسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، علم والی چیزیں دیکھا کریں جو کہ آپ کے فائدے میں ہوں، فضول یہ مطلب موویز یہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال سے دیکھنا ان سے بہتر ہے، یا بندہ سو جائے یا پھر جو ہے اس طرح علم والی چیزیں جو ہے وہ کرے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھنا، انشاءاللہ پھر کوئی ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔